الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی حسب سابق آپ حضرات کی طرف سے سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہے اور کئی صفحات پر مشتمل یہ سوالات میرے سامنے موجود ہیں۔ اس مختصر نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رائب صاحبہ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ میں نے سنا ہے قیامت 10 محرم جمعے کے دن ہوگی، کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں، اس ایک سوال میں دو باتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیامت جس دن قائم ہوگی وہ جمعے کا دن ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وہ 10 محرم کا دن ہوگا۔ تو یاد رکھیے اس سوال کے دو حصے کر لیے جائیں۔ صحیح احادیث سے یہ بات تو بڑی وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہے، قیامت جس دن آئے گی وہ جمعے کا دن ہوگا۔ یہ بات تو بالکل درست ہے، اوتھینٹک ہے، مستند ہے اور صحیح احادیث کے اندر موجود ہے۔ بلکہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جمعے کا دن جن غیر معمولی فضیلتوں، عظمتوں اور اہمیتوں کا حامل ہے، ان میں ایک اہمیت یہ بھی شامل ہے کہ قیامت کا جو دن ہے وہ بھی جمعے کے دن قیامت کا وقوع ہوگا۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس، یعنی سب سے زیادہ بہترین دن جس دن کے سورج طلوع ہوتا ہے وہ کون سا دن ہے؟ یوم الجمعہ، وہ جمعے کا دن ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلتیں اور اہمیتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا فیہ خلق آدم، اس جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، وفیہ ادخل الجنہ، اس جمعے کے دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، وفیہ اخرج منہا، اسی جمعے کے دن ان کو جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیجا اور لایا گیا۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ اس سوال کا جواب بنتا ہے لا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ، رواہ مسلم، قیامت قائم نہیں ہوگی مگر جمعے کے دن۔ تو اب آپ دیکھیے اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تو صراحت اور وضاحت فرما دی، اور چونکہ میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، لہذا اوتھینٹک روایت ہے، مستند روایت ہے اور اس روایت پر اعتماد کیا جائے گا۔ اس سے یہ بات کنفرم ہوگی کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی۔ لیکن قیامت کس سال میں قائم ہوگی اور مہینہ کون سا ہوگا، یہ کسی مستند اور اوتھینٹک روایت سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا سوال کا دوسرا حصہ کہ 10 محرم کو قیامت قائم ہوگی، یہ اگرچہ ایک روایت کے اندر بات آئی ہے لیکن وہ روایت موضوع یعنی من گھڑت ہے۔ بعض حضرات نے اس کو ضعیف کہا ہے، بعض حضرات نے اس کو بالکل بے اصل قرار دیا ہے۔ لہذا محرم کا مہینہ ہونا اور 10 محرم ہونا اور اس دن قیامت کا واقع ہونا، یہ کسی اوتھینٹک اور کسی مستند صحیح روایت تو دور کی بات ہے، کسی روایت حسن اور صحیح کے قریب ترین بھی کسی روایت کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے۔ تو جس حد تک جو بات اوتھینٹک ثابت ہے وہ میں نے عرض کر دی ہے، 10 محرم کا ہونا قیامت کے لیے یہ شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے اور نہ ہی کسی روایت کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جنوبی کوریا سے عبد المجید صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، رکوع کے دوران اس نے دیکھا کہ پاؤں پر مچھر بیٹھا ہوا ہے، اس نے رکوع ہی میں کھڑے کھڑے تھپڑ سے مچھر کو مارا۔ پوچھنا یہ کہ کیا اس کی نماز ہو گئی؟ یعنی اس طرح نماز میں مچھر مارنا جائز ہے؟ دوسرا ظاہر ہے کہ ہاتھ پاؤں پر مچھر کا خون بھی لگا ہوگا، کیا اس سے نماز ہو گئی یا نہیں؟ دیکھیں، اگر تو ایک ضرب سے مارا ہے یعنی ایک ہی وقت میں ہاتھ سے اس مچھر کو مارا ہے تو اب یہ کہا جائے گا کہ یہ عمل کثیر نہیں ہے، یعنی یہ بہت زیادہ طویل عمل نہیں ہے بلکہ بہت شارٹ کٹ اور مختصر ترین عمل ہے جس کو عمل قلیل کہا جاتا ہے، عمل کثیر نہیں ہے، لہذا نماز تو درست ہو گئی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئندہ نماز کے اندر مچھر مارے جائیں، یہ اس کی شرعاً کوئی اجازت ہے، ایسا نہیں۔ یہ تو جب کام ہو گیا تو اب پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ نماز جائز ہو گئی یا اس کو لوٹانا پڑے گا، تو اس کا جواب یہ کہ نماز جائز ہو گئی ہے۔ یہ عمل کثیر نہیں تھا، عمل قلیل تھا،
ایک ضرب کے اندر ایک مرتبہ میں تھپڑ مار کر کے اگر مچھر مارا گیا نماز شرعاً درست ہو گئی۔ رہ گئی یہ بات کہ اس کا خون لگا ہوگا، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو مچھر ہوتا ہے یا مکھی، تو مچھر کے اندر دم سائل نہیں ہوتا، یعنی بہنے والا خون نہیں ہوتا، لہذا اس کا خون اگر کپڑے یا ہاتھ وغیرہ پر لگے تو وہ ناپاک نہیں ہوتے، نماز شرعاً درست ہو چکی ہے۔ انڈیا سے فرحان آصف صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، داڑھی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں سے؟ کم از کم ایک مشت داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ گزارش ہے کہ یہ ہمیں بتا دیں کہ کہاں سے کہاں تک ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ دیکھیں، یہ حدود اربعہ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو میں مختصراً جواب دیے دیتا ہوں کہ ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ داڑھی ایک مشت رکھنا شرعاً سنت بدرجہ واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو سنت ہے تو واجب، تو بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو سنت ہیں لیکن ان کے ترک پر گناہ ہوتا ہے۔ ختنہ یہ سنت ہے، لیکن کیا ختنے کو ہمارے ہاں غیر ضروری سمجھا جاتا ہے؟ نہیں، اسے اسلام کا ایک شعار، مسلمانی کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے داڑھی اگرچہ سنت ہے لیکن بدرجہ واجب ہے، لہذا ایک مشت داڑھی رکھنا آسان اور سادہ لفظوں کے اندر اگر ہم کہیں کہ یہ واجب ہے، ایک مشت سے داڑھی کاٹ کر کم کرنا، داڑھی کو تروا کر یا داڑھی مونڈنا یا کاٹ کر ایک مشت سے کم کرنا شرعاً ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اس کی حدود اربعہ کے بارے میں کن پٹی، یہ جو سر کے بعد کان کے سامنے جس کو کن پٹی کہا جاتا ہے، اس کن پٹی کی پوری لائن کے اندر چاروں طرف گول دائرہ وجہ، یعنی چہرے کے پوری گولائی کے اندر کن پٹی سے لے کر نیچے تک یہ جو بال ہوتے ہیں یہ داڑھی کے ہوتے ہیں، لہذا رخساروں پر اگر کوئی بال آتے ہیں ان کو اگر کوئی کاٹتا ہے یا مونڈتا ہے تو شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نیچے کہاں تک ہونی چاہیے؟ تو گلے کے اندر جو ہڈی ابھری ہوئی جو ہڈی ہوتی ہے گلے کے اندر، وہاں تک داڑھی کی حد ہے۔ اس سے نیچے اگر کوئی خط بنانا چاہتا ہے، کاٹنا چاہتا ہے تو وہ شرعاً جائز ہے۔ گویا کہ رخساروں پر سے بالوں کو کاٹنا جائز ہے، کن پٹی سے داڑھی شروع ہوتی ہے اور یہ پورے کا پورا چہرہ اس داڑھی کے اندر شامل ہوتا ہے۔ گلے کے اندر جو ابھری ہوئی ہڈی ہے وہاں تک جو بال ہوتے ہیں وہ داڑھی کے، اس سے نیچے اگر کوئی کاٹنا چاہے یا مونڈنا چاہے تو وہ شرعاً جائز ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ لاہور سے نبیل خالد صاحب نے پوچھا ہے، برائے کرم مجھے اس دعا کے متعلق حوالے کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور ابو جہل کے اسلام قبول کرنے کے لیے فرمائی تھی۔ دیکھیں، یہ تو سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے اور بھی کئی کتب سیاح کے اندر ہیں۔ الفاظ اس روایت کے سن لیجئے، اللہم اعز الاسلام بابی جہل ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے اللہ، اسلام کو عزت عطا فرما یا تو ابو جہل کے ذریعے سے یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے۔ یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے اور میں اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں، 3683 3683 یہ حدیث کا نمبر ہے، باب ابواب المناقب سنن ترمذی۔ بشرا صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے، جس کھجور کے ڈبے پر مدینہ منورہ یا مکہ لکھا ہوا ہو اس ڈبے کو خالی ہو جانے کے بعد پھینک دینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، شرعاً تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور نہ ہی شرعاً اس کے اندر کوئی قباحت یا کوئی برائی ہے۔ البتہ جب کبھی بھی کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ کسی ڈبے پر مدینہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، مکہ مکرمہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، تو ظاہر ایک ادب کا بھی تقاضا ہوتا ہے، ایک محبت کا بھی تقاضا ہوتا ہے، ایک دل کے پیار کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ مدینہ اور مکہ یہ ایسے دو شہروں کے نام ہیں کہ مسلمانوں کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اور کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جب کوئی شخص میرے سامنے مدینہ منورہ بولتا ہے یا مکہ مکرمہ بولتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے منہ کے اندر میں شہد اور شکر ڈال دوں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک انسان کو اپنے طور پر دنیا کے جو رشتے ہوتے ہیں ان رشتوں میں سے کسی رشتے سے اگر محبت ہوتی ہے تو اس کے شہر کا نام آنے سے بھی چہرے پر مسکراہٹ اور مسرت کے تاثرات ابھر جایا کرتے ہیں۔ تو مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ یہ تو وہ مقدس ترین دونوں شہر ہیں کہ امت مسلمہ اور عالم اسلام کے قلوب اور دل اور ان کے دماغ ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ہمارے دلوں کا وہ مرکز ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی ڈبہ ہو تو بہتر
بہتر یہ کہ وہاں پر مدینے کا جو لفظ ہے یا مکہ مکرمہ کا جو لفظ ہے اس کو کاٹ لیں، پھر چائے ڈبے کو پھینک دیں۔ خلاصہ یہ کہ شرعاً حرام نہیں ہے، کوئی اگر ڈبے کو پھینک دے گا تو کوئی گناہ بھی اس کے اوپر نہیں ہے، یہ ناجائز کام بھی نہیں ہے، صرف ادب کی اور محبت کی بات یہ ہے کہ جہاں لفظ مدینہ لکھا ہوا ہے کم از کم اس کو کاٹ کر علیحدہ کر دیا جائے۔ بشرا صاحبہ نے ہی ایک اور مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ نماز کے دوران بچی رو رہی ہے اور ماں اسے قیام کی حالت میں گود میں اٹھا لے اور اس بچی کو اٹھاتے ہوئے قیام میں سورت پڑھے، پھر جب رکوع میں جائے تو بچی کو گود سے اتار دے، کیا ایسے خاتون کی نماز ہو گئی؟ دیکھیں، کسی وقت کبھی کوئی گھر کے اندر خاتون نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے جو اس چھوٹی بچی یا بچے کو سنبھال سکے، تو ایسے میں وہ بچی اگر شور کر رہی ہے یا رو رہی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، اس طرح کی اگر کوئی کنڈیشن ہو، کبھی کبھار کوئی ایک آدھ مرتبہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو نماز شرعاً جائز ہو جائے گی، لیکن اس کو عادت بنانا اور اس کو معمول بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ نماز ہو جائے گی، یہ بھی اس وقت ہے کہ جب بچے کے کپڑے پر کسی قسم کی نجاست نہ ہو۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے جو پچھلے پروگرام میں جواب دیا تھا کہ مسجد کے لیے جگہ مخصوص ہو تو پھر وہاں نہیں جا سکتی، جس شاپنگ مال میں ایسا نماز کا کمرہ ہو جہاں سامنے دیوار پر محراب کی پکچرز بھی بنی ہوں اور مصلے بچھائے ہوں، تو کیا وہ مسجد کے حکم میں ہے؟ کمرے کے باہر پریئر ایریا بھی لکھا ہوا ہے، مینسز والی خواتین وہاں جا سکتی ہیں؟ نہیں۔ دیکھیں، یہ جو باتیں آپ نے ذکر کی ہیں، انہی باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ مسجد نہیں ہے، اس لیے کہ پریئر ایریا، پریئر ہال تو وہ جائے نماز ہے۔ گویا کہ شاپنگ ہال والوں نے، شاپنگ سینٹر والوں نے اپنے کسٹمرز کے لیے ایک ایریا، ایک ہال ٹائپ کا مخصوص کر رکھا ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی اب ایسی کئی جگہوں پر ہو چکا ہے، لیکن دبئی میں یا سعودیہ یا دوسرے تمام ملکوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کثرت کے ساتھ، تو وہ عام طور پر شاپنگ ہالز کے اندر جو ایریاز مختص ہوتے ہیں وہ باقاعدہ مسجد نہیں ہوتے، وہ جائے نماز ہوتی ہے، وہ مسجد کی شرعی حیثیت رکھنے والی جگہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ نماز پڑھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ لہٰذا وہاں اگر کوئی خاتون مینسز والی جانا چاہے تو وہ شرعاً جا سکتی ہے، وہاں اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاں بعض اوقات بڑے کوئی شاپنگ ہال ہوتے ہیں تو اس میں زمینی منزل پر یا کسی بھی منزل پر باقاعدہ مسجد ہوتی ہے، تو اس مسجد کی وہاں وضاحت بھی عام طور پر موجود ہوتی ہے کہ اس مسجد کا کوئی نام ہوتا ہے، اس کی کوئی انتظامیہ ہوتی ہے، اس کی کوئی کمیٹی ہوتی ہے، اس کے اندر باقاعدہ مقررہ امام ہوتا ہے، تو پھر تو وہ مسجد ہے۔ لیکن جو چیزیں آپ نے لکھی ہیں اور پچھلے سوال کے اندر بھی آپ نے بھیجی تھی، اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نماز کے لیے مختص جگہ ہے، اس کو مسجد کا حکم نہیں دیا جائے گا، لہذا وہاں مخصوص ایام والی خواتین جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ انڈیا سے محمد جمیل صاحب نے پوچھا ہے، میرا سوال ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، خاص طور پر ہمارے ملک میں، کہ مسلم لڑکیاں کسی غیر مسلم سے ریلیشن کر لیتی ہیں اور اس کی وجہ زیادہ تر سوشل میڈیا کا دخل ہے اور اس کے بہت ہی برے نتائج سامنے آ رہے ہیں، ایسے میں ہم کیسے اپنوں کو بچائیں؟ یہ بڑا سلگتا ہوا اہم ترین مسئلہ ہے اور ہمارا سماج اس وقت اس سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ سچی بات یہ کہ وہ جو آیت ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا زبان سے قرآن کریم کی آیت کا جملہ نکلوایا گیا کہ تم لوگ، یہ ساری کی ساری انسانیت آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، کہ اس دوران میں اللہ نے احسان کا معاملہ فرمایا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ تشریف لائے اور انسانیت کو اس آگ کے گڑھے کے کنارے سے پکڑ کر بچایا۔ اور اسی آیت کی تشریح گویا کہ لگتی ہے ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اور خوبصورت مثال دی، وہ کیا فرمایا کہ جہاں کہیں چراغ جلتا ہے، جہاں کہیں جیسے کوئی موم بتی ٹائپ کی یا کوئی چراغ یا اس طرح کا کچھ اگر دیا جلایا جائے تو اس پر پروانے آ کر کے گرتے ہیں، ان پروانوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جب آتے ہیں تو مرتے جاتے ہیں۔ فرمایا صورتحال یہ کہ تم سب کے سب آگ پر اسی طرح پروانوں کی طرح لپک کر آ رہے ہو، اور میری حالت یہ ہے کہ میں تم میں سے ایک ایک آدمی کے کپڑے اور دامن کو پکڑ کر آگ سے کھینچتا ہوں۔
ظاہر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی کوڑھن تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ آج سوشل میڈیا کا جو طوفان ہمارے سماج میں آ چکا ہے، اور جو سوشل میڈیا کا اس وقت پورے کا پورا سیلاب ہے، اور اس سیلاب کو جس طریقے سے ہمارے نوجوان برائی نہیں سمجھ رہے، اور نہ ہی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ڈوب جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم اس میں گل سڑ جائیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، نہیں، اس کو اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور خشک و تر ہر قسم کی چیزوں کو جس طرح اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے اور پھر بالخصوص مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں میں سے پھر نوجوان بہنوں اور نوجوان بھائیوں کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ میں گزارش کروں گا، بڑے درد دل کے ساتھ گزارش کروں گا، نمبر 1 والدین سے، برائے کرم آپ اپنے اولاد پر گہری نظر رکھیں۔ مبادا کہ وہ وقت آئے کہ آپ اپنا منہ، اپنا چہرہ اپنی سوسائٹی کے اندر کسی کے سامنے لے جانے سے بھی کترائیں۔ مبادا کہ وہ وقت آئے کہ آپ اپنے گھروں کے آنگنوں اور گھروں کے کمروں کے اندر 2 گھٹنوں کے درمیان اپنا سر دے دے کر خون کے آنسو بہائیں، اور یہ ہو رہا ہے، اور یہ صبح شام ہو رہا ہے۔ اور میری نوجوان بہنوں کی عفت، ان کی حیا، ان کی شرم، ان کی پاک دامنی اس ایک سوشل میڈیا کے آلے نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے۔ کتنا آج مجمع ہے جو سوشل میڈیا کو دین کے لیے استعمال کر رہا ہو، بتائیے ذرا۔ دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں قرآن کریم کے مزاج کی۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کبھی تمہارے پاس کوئی خبر ہے اس کی تحقیق کرو۔ فتبینوا، بیان کا لفظ، اور بیان عربی کے اندر کہتے ہیں کوئی چیز اس طرح واضح ہو جیسے دوپہر نصف النہار، دوپہر کو سورج جب آپ کے سر پر ہوتا ہے چیزیں جیسے روشن ہوتی ہیں۔ کوئی بھی واقعہ، خبر، کوئی بھی آپ کو اطلاع ملے اس کی اس طرح سے تحقیق کرو، جب تک اس طرح بالکل روز روشن کی طرح واضح نہ ہو جائے آگے نہ پھیلاؤ۔ بتائیے کیا سوشل میڈیا کا یوزر اس قرآنی تعلیم کو سامنے رکھ رہا ہے؟ قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی کو آگے پھیلائیں، اس کی نشر و اشاعت کریں، اور پھر اس کے لیے آگے کئی قسم کے عذاب۔ ایک تو فرمایا کہ اس کے اوپر لعنت اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ساتھ ساتھ میں فرمایا آخرت میں رسوا کن عذاب ہوگا۔ بتائیے کہ آج سوشل میڈیا کا یوزر فحاشی کو پھیلانے کے اندر ممید اور معاون نہیں ہے؟ اچھا آگے چلیے، غلط اور غیر مستند دینی معلومات شیئر کی جا رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرما رکھا ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو شخص میرے اوپر کوئی جھوٹ باندھے گا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ ان میں سے کون سا حکم ہے جس پر کوئی نرم قسم کی وعید ہے؟ سخت گیر وعیدیں ہیں، حرام کاموں کا ارتکاب ہو رہا ہے، اور وہ ہم کس سے کر رہے ہیں؟ فیس بک، انٹرنیٹ، موبائل فون، سوشل میڈیا اور مختلف قسم کے جتنے نت نئے آلات آ رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم نے اپنی روحانیت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، دینداری کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو پہلی میری گزارش ہے والدین کی خدمت میں کہ برائے کرم، برائے مہربانی درد دل کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر سنجیدہ والد کی بھی دل کی ترجمانی ہے یہ، اور اس کے بھی دل کی آواز ہے۔ پوچھئے جا کر کسی بھی اہل بصیرت سنجیدہ ماں سے کہ اس کے ساتھ اس کے دل کی بھی یہی آواز ہے۔ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں۔ اور مجھے بڑا اچھا لگا، میں ہانگ کانگ کے اندر گیا اور میں حیران ہوتا ہوں ایک اور عجیب بات دیکھ کر، وہ یہ کہ وہ ممالک جو ترقی پذیر ممالک ہیں اس میں خدا جانے کیا ہے، اب اس کو سازش کہا جائے یا کیا سمجھا جائے، اس میں اس طرح کے نت نئے پیکج، نائٹ پیکج، ڈے پیکج، اور ٹیچرز کے پیکج، اسٹوڈنٹس کے پیکج، اور نوجوانوں کے پیکج۔ اور ابھی حج پر سفر پر جانا ہوا تو وہاں پر عرب کی دنیا میں شباب پیکج، جوانی کے پیکج، نوجوانوں کے پیکج، خدا جانے کس کس طرح کے پیکج وہ متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ ترقی پذیر ممالک میں۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہاں مسلمان والدین نے تو اپنی اولاد کی ایکٹیویٹیز پر گہری نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ہانگ کانگ کے اندر جانا ہوا تو ایسے گھر کے اندر بھی جانا ہوا کہ جنہوں نے بتایا کہ ہم نے سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے 2 باتوں کا اہتمام کیا ہے۔
دو باتوں کا ہم نے سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے اہتمام کیا ہے. مجھے بہت اچھا لگا اور میں آج آپ کی خدمت میں یہ بات شیئر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہم نے اپنی اولاد کے سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے دو قوانین بنائے. پہلا قانون ہم نے یہ بنایا کہ سوشل میڈیا 24 گھنٹے ہمارے ہاں انٹرنیٹ نہیں کھلے گا. ہم نے رات کا دن کا ایک ٹائم فکس کر دیا کہ اس وقت ہم بٹن آن کر دیتے ہیں اور ہمارا جو وائی فائی کا کنیکشن ہوتا ہے ہم اس کو آن کر دیتے ہیں. مثلا 12 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک, رات کو 9 بجے سے لے کر کے 10 بجے تک. ایک تو ہم نے یہ قانون بنایا, لہٰذا یہ جو ان لمیٹڈ پیکج کا استعمال اور یہ وغیرہ وغیرہ اس سے ہماری جان چھوٹ گئی. دوسرا ہم نے یہ قانون بنایا جس کو بھی سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے وہ باہر آنگن کے اندر اور صحن کے اندر آ کر کے بیٹھے گا, چاہے والدین بھی بیٹھے ہوں, بہن بھائی بھی بیٹھے ہوں. 1 گھنٹے کی اجازت ہے. اب وہ سب کے سامنے اور وہ وہاں پر بیٹھ کر کے اس کو یوز کرے گا. یہ 2 قوانین ہیں. اب آپ دیکھیے, اگر میں یہ کہوں کہ سوشل میڈیا بند کر دیں, ختم کر دیں, تو ہمارے نوجوان بہن بھائی تو شاید یہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے, وہ والدین کی اس بات کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں. تو اس لیے کم از کم ہم سوشل میڈیا کا جو ان لمیٹڈ استعمال ہے اور غیر محدود استعمال ہے اسے تو ہم محدود کر سکتے ہیں. اسے محدود کر کے ہم کسی قاعدے, قانون اور ضابطے کا پابند بنائیں, اور قاعدے, قانون اور ضابطے کی پابندی کے بغیر ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں, مسلسل بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ہم اپنی نسلوں پر اگر رحم کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنے گھروں کو بچانا چاہتے ہیں, اور اگر ساس صاحبہ اپنی بہو کی صحیح تربیت نگہداشت کرنا چاہتی ہے, تو پھر موبائل کے اور سوشل میڈیا کے محدود استعمال پر آنا پڑے گا. ایک گزارش تو میں نے والدین کی خدمت میں کر دی. دوسری گزارش دینی یا عصری, حالانکہ سب درسگاہ ہوتی ہے, درسگاہوں, ٹیچرز اور اساتذہ کرام سے ہے. برائے کرم اس کی کمپین چلائیے اور اس کی باقاعدہ آپ مہم چلائیں کہ آپ اپنے تمام اسٹوڈنٹس, طالبات ہوں یا طلبہ ہوں, ان کے سامنے اس کا باقاعدہ نقصان رکھیں اور اس کے استعمال کو رضاکارانہ طور پر محدود کرنے کے لیے انہیں آمادہ کریں. اس میں والدین کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے, اس میں اساتذہ اور ٹیچرز کو, تعلیمی درسگاہوں کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے. آگے چلیے, اس کے اندر ہمارا مطالبہ ہے اور ہماری یہ بنیادی ضرورت ہے, ریاست کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے. ریاست ظاہر ہے عوام الناس کی اس بات کی پابندی کرنے کی ذمہ دار ہے کہ ریاست کے رہنے والے باشندوں میں انارکی نہ پھیلے, ان میں بد اخلاقی نہ پھیلے, ان کے اندر جنسی سفلی جذبات کو اشتعال دینے والی چیزیں نہ پھیلیں. اور خاص طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان تو ریاست پاکستان کی مقننہ, عدلیہ اور مقتدرہ اور اہل اقتدار کی بھی یہ بنیادی ذمہ داری ہے. ہر شخص کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اور کم از کم اس کے اس طرح غیر محدود استعمال سے بچتے ہوئے, اس کے نقصانات اور مضرتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے استعمال کو محدود ضرور کرنا چاہیے. جمیل صاحب نے انڈیا سے یہ پوچھا کیا محرم کے دن کھچڑا بنانا اور اپنے رشتہ داروں کو بانٹنا ضروری ہے اور کالے کپڑے پہننا بھی ضروری ہے؟ نہیں, ضروری تو کچھ بھی نہیں ہے, بالکل ضروری نہیں ہے. ان میں سے کوئی بات بھی ضروری نہیں ہے, بلکہ محرم میں کالے کپڑے پہننا مشابہت کی وجہ سے ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے. بہتر یہ کہ اس سے احتراز ہی کیا جائے. اور محرم میں لازم سمجھ کر کھچڑا یا کوئی کھانا بنانا یہ بھی کوئی شرعاً درست نہیں ہے, کوئی اس کا جواز نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی شخص اس کو سنت نہ سمجھے, لازم نہ سمجھے, غیر اللہ کے نام پر نہ منایا جائے, بلکہ وہ اپنے گھر والوں کی آسائش اور سہولت کے لیے 10 محرم کو یا یوم عاشور کو اچھا کھانا بنا لیتا ہے تو اس کی فضیلت ہے, وہ جائز ہے, لیکن اس میں یہ ساری شرائط کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. علی خان صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ عورتوں کے چہرے کے پردے کے متعلق کیا عورت کو چہرہ چھپانے کا یا پورے جسم کے ساتھ چہرہ چھپانے کا حکم ہے؟ حوالے کے لیے کسی کتاب یا کسی حدیث کا بتا دیں, مکمل ڈیٹیل بتا دیں, آپ کی مہربانی ہوگی. دیکھیں, چہرے کے پردے سے متعلق درسقرآن.com پر میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, اور آپ نے بار پھر پوچھا ہے تو میں بہت ہی مختصراً بتا دیتا ہوں. آپ نے پوچھا ہے کہ کتاب کا نام یا حدیث کا حوالہ آپ نے پوچھا ہے, میں آپ کے سامنے صرف چند آیات رکھ دیتا ہوں. سورہ نور آیت نمبر 31, اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ,
عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقام زینت کو ظاہر نہ کریں. اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا مقام زینت کلائی، پیر، ہاتھ، ٹانگیں یہ زیادہ مقام زینت ہے یا چہرہ زیادہ مقام زینت ہے؟ رشتہ ناتا لیا دیا جاتا ہے تو کیا دیکھ کر کے لیا اور دیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے چہرہ دیکھ کر کے لیا دیا جاتا ہے. تو اب یاد رکھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے سورہ نور آیت نمبر 31 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے مقام زینت کو خواتین کو چاہیے کہ ظاہر نہ کریں. تو چہرے سے زیادہ مقام زینت کیا ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو یہ آیت. اسی طریقے سے دوسری آیت سورہ احزاب آیت نمبر 59 اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کہہ دیجیے اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ باہر نکلیں تو جلباب سے، جلباب اوڑھ لیا کریں، جلباب سے اپنا پورا جسم ڈھک لیا کریں. اب یہ جلباب کا جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے چادر، لیکن کیسی چادر؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی باقاعدہ تعریف کی ہے، ایسی چادر جس سے ماتھے کے بال جہاں پر شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر پیر کے ناخن تک تمام اعضاء چھپ جائیں، اس چادر کو جلباب کہا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں اس آیت کے اندر بھی چہرہ چھپانے کا حکم موجود ہے. پھر اس کے علاوہ آپ پورے قرآن کے مزاج کو سمجھیں نا. قرآن کریم کا مزاج کیا ہے؟ کہیں پر کہا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، خواتین کو چاہیے کہ گھروں کے اندر قرار پکڑیں اور وہ اس طریقے سے گھروں سے باہر نہ نکلیں جیسے کہ جاہلیت کے زمانے میں عورتیں باہر نکلتی تھیں. یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے. ایک اور آیت ہے جس میں وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، عورتوں کو چاہیے کہ جب بات کریں، گفتگو کریں تو لوچدار انداز میں، لہک لہک کے طرز و ترنم کے ساتھ بات نہ کریں. کیا؟ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، سیدھے انداز میں، اکھڑ مزاجی کے ساتھ، بالکل سیدھا اسٹریٹ فارورڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس طریقے سے عورت کو چاہیے کہ گفتگو کرے. اب آپ بتائیے کہ جہاں عورت کی آواز کو بھی پردے کے اندر شمار کیا جا رہا ہو، جہاں عورت کو گفتگو کرنے کا طریقہ بھی خاص انداز کو اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہو، جہاں مقام زینت کو چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہو، جہاں جلباب و چادریں اوڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہو، تو اب آپ بتائیے ان ساری آیات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو قرآن کا کیا مزاج محسوس اور معلوم ہو رہا ہے؟ واضح طور پر یہی ہے کہ چہرے کا پردہ ہے اور چہرے کو چھپانا چاہیے. اس کے علاوہ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، آپ نے حدیث پوچھی ہے تو ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے استشرف الشیطان، تو شیطان اس کو تاڑتا ہے اور نگاہیں اس کے اوپر گاڑتا ہے. ایک اور روایت بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سفر کے اندر میں تھی اور جس وقت مرد سامنے آتے تھے تو میں اپنے چہرے کو ڈھک لیا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وراء الجدار، دیوار کی طرف میں نے اپنا رخ کر کے رکھا ہوا تھا اور اپنا چہرہ میں نے دیوار کی طرف کر کے میں وہاں پر بیٹھی تھی. سوال یہ کہ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو وہ یہ کیوں فرما رہی ہے کہ میں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا ہوا تھا؟ میں زیادہ دین کو، قرآن اور حدیث کو اور مزاج نبوت کو سمجھتا ہوں یا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زیادہ سمجھتی ہیں؟ تو اس لیے ان تمام کی تمام آیات اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہی کہا جائے گا چہرے کا پردہ ہے. البتہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جہاں کوئی مجبوری ہو، ضرورت ہو، تو وہاں بوقت ضرورت بقدر ضرورت اس بات کی گنجائش ہے. مثلا پیشی ہے، عدالت ہے، شفا خانہ ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کسی جگہ پر کوئی آپ کو ایسی کوئی مجبوری کی ملازمت کا معاملہ پیش آتا ہے جہاں آپ کو چہرہ کھلا رکھنا پڑتا ہے، تو پھر پورے کے پورے جسم کو ڈھکنا ہوگا. پھر وہاں پر آپ حجاب کا اس طرح سے استعمال کریں کہ نقاب بھی آپ نے پہنا ہوا ہو اور آپ کا چہرہ، خاتون کا چہرہ صرف کھلا ہوا ہو، جہاں تک مجبوری اور جہاں تک ضرورت ہو. اس کو بہت مختصر اور شارٹ کٹ لفظوں میں اگر استعمال کیا جا سکتا ہے، بوقت ضرورت بقدر ضرورت چہرہ کھولیں اور اس کے علاوہ چہرے کو بند رکھنا چاہیے اور چہرے کو ڈھک کر ہی رکھنا چاہیے. ایک صاحب نے پوچھا کہ صبر کیا ہے اور صبر کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں صبر کے کئی سارے معانی بیان کیے گئے ہیں اور لیکن جو زیادہ
یعنی مروج اور مستعمل ہے وہ ہے نفس کو خواہشات اور مرغوبات سے روکنا، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ اسی طریقے سے اچھے طریقے سے مصیبت کے وقت ٹھہرنا، تقدیر پر انسان اعتراض نہ کرے اور خدا کے فیصلے پر شکوہ اور زبان طعن دراز نہ کرے، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرے اور یہ دل کے اندر بات رکھے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو صدمہ، تکلیف، دکھ، بیماری، پریشانی دی ہے تو میں اس پر اللہ رب العزت کی تقدیر پر راضی ہوں، اللہ سے عافیت ضرور طلب کرتا ہوں، لیکن آہو بکا اس انداز میں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہو یا زبان طعن دراز کرنا یا ماتم کرنا یا اپنے گریبان کو پھاڑنا، کپڑے پھاڑنا یا غلط اور خلاف شریعت جملے ادا کرنا، ظاہر ہے کہ یہ سب صبر کے خلاف ہے۔ صبر کی اصل تعریف ہی یہی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچایا جائے اور اپنے آپ کو صدمے کے وقت میں ٹھیک طرح سے رکھا جائے۔ عمر فاروق صاحب نے پوچھا کہ روزنامہ اسلام میں ایک عمل لکھا ہے، یکم محرم کو جو شخص 113 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا ہر طرح کی آفات و مصائب سے محفوظ رہے گا، اور یہ مجرب ہے، تو کیا یہ عمل صحیح ہے یا نہیں؟ جی ہاں، مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جواہر الفقہ کی دوسری جلد میں اور صفحہ نمبر 187 کے اندر لکھا ہے، تو اس کو کوئی قرآن و حدیث سے یہ ماخوذ نہیں ہے، ہاں بزرگوں کے تجربات ہیں، اگر کوئی اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو اس طرح سے سمجھنا کہ یہ قرآن کی کوئی بات ہے یا حدیث کی کوئی بات ہے یا صحابہ کرام کی کوئی بات ہے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بزرگوں کا ایک تجربہ ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے یا کوئی ضروری ہے یا کوئی سنت ہے، ایسا نہیں، اگر کوئی اس کو کرنا چاہتا ہے تو شرعاً جائز ہے، اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ انڈیا سے قمر عالم صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی نے سالی یعنی اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی بدکاری کا معاملہ کیا تو کیا اس کی بیوی کے ساتھ نکاح باقی ہے یا نکاح ٹوٹ گیا؟ دیکھیں، نکاح تو حسب سابق برقرار ہے، نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑا، نکاح برقرار ہے، البتہ جب تک سالی کو ایک مینسس یعنی ایک پیریڈ نہ آ جائے اس وقت تک اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے، تو لہذا جب تک اس کو ایک مینسس گزر جائے، ایک پیریڈ گزر جائے، اس کے بعد پھر اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، باقی نکاح برقرار ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر کسی نے اس طرح کا کام کیا ہے تو یہ حرام ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے، اس کے ناجائز اور سخت حرام ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ گڑ گڑا کر کے اللہ رب العزت کے سامنے رو رو کر کے توبہ اور استغفار کرے، اس کا اہتمام کرے۔ شازیہ صاحبہ نے پوچھا کہ میرے دل میں کچھ سچ ہے اور میں اپنے شوہر کو بتا دوں تو ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے، تو مجھے بتانا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ میاں بیوی کے رشتے سچائی پر مبنی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ایسا کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہیے کہ جس کام کے افشا ہونے اور جس کام کے ظاہر ہونے پر رشتے ٹوٹنے کا خطرہ ہو، تو ایسا کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رشتے سچائی پر مبنی ہوتے ہیں اور سچائی پر مبنی رکھنے چاہیے، لیکن اگر آپ کو اس بات کا خطرہ ہو کہ آپ کا کوئی سابقہ گناہ ہے اور وہ آپ اپنے میاں کو بتا دیں گی تو اس سے یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، تو ہرگز آپ کو نہیں بتانا چاہیے۔ اللہ نے جب پردہ ڈالا ہے آپ کے عیوب پر تو آپ بھی اپنے عیوب کو افشا نہ کریں، آپ بھی اپنے عیوب پر پردہ ڈالیں اور اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کریں، بتانا نہیں چاہیے۔ بنش صاحبہ نے لاہور سے پوچھا ہے، یہاں پر لگائے جانے والے بیان ہر طبقے کے لوگ سنتے ہیں، مہربانی کر کے کوئی ایسا بیان بھی دیں جس میں لوگوں کو سمجھائیں کہ رشتے کی تلاش میں جو بیٹے والے لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں اور ناپسندیدگی ظاہر کرتے ہیں اور جہیز کی مانگ کرتے ہیں، مہربانی کر کے کچھ مدد کریں۔ میرے حق میں بھی دعا فرمائیں کہ اللہ اچھی قسمت کرے اور یہ لڑکے والوں کے سامنے بار بار آنے والی نمائش جلد ختم ہو جائے۔ بہت اہم درد دل ہے آپ کا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے کہ ہر وقت لڑکے والے آ رہے ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے اور لڑکی کی نمائش کرائی جا رہی ہے اور پھر وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے چلے جائیں، بالکل غلط طریقہ ہے، بالکل نامناسب طریقہ ہے۔ اور اگر کسی کے پاس پہلے سے کسی کو اگر دیکھنا ہی ہے رشتہ اور کوئی تصویر عام طور پر موجود ہوتی ہے تو بس تصویر دکھا دی جائے اور وہ کچھ وقت کے لیے دکھا کر کے واپس لے لی جائے، اس سے اگر کام ہو جاتا ہے تو یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ بار بار لڑکے والوں کو لڑکی والوں کے سامنے لایا جائے، اور لڑکے والوں کا اس طریقے سے لڑکی والوں کے سامنے آنا اور لڑکی کا چہرے کی نمائش کرنا یہ بالکل خلاف شریعت طریقہ ہے۔ وہ جو بات ہے کہ ایک نظر دیکھی جا سکتی ہے وہ بھی اس طریقے سے کہ اوٹ کے اندر اور لڑکی کو اندازہ نہ ہو سکے، پتہ نہ چل سکے، اور بس ایک اچٹتی ہوئی نگاہ،
وہ ہے جس کا حدیث کے اندر ایک نظر ڈالنے کی اجازت کا تذکرہ آتا ہے. لیکن یہ کہ باقاعدہ یہ میٹنگ کرائی جا رہی ہے اور بار بار نمائشیں، پھر اس کے اندر یہ خرابیاں جیسا کہ اس بہن نے لکھا ہے بار بار نمائش ہو رہی ہے، غلط طریقہ ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جہیز طلب کیا جاتا ہے، یہ تو انتہائی گھٹیا طریقہ ہے. سورہ نساء اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، نان نفقہ کس کی ذمہ داری ہے، لباس و علاج کس کی ذمہ داری ہے، کھانا پینا راشن فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں، ایک تو شریعت کا مزاج نہیں ہے جہیز، دوسری بات وہ کیسا مرد ہے اور اس کی مردانگی غیرت اور حمیت کیسے گوارا کر لیتی ہے کہ وہ عورت جس کو بیاہ کر کے لا رہا ہے اس عورت سے وہ پلیٹوں، برتنوں، کراکری کے ساز و سامان، بستروں اور وہ بیڈ اور کپڑے اور ساز و سامان کی انتظار کے اندر بیٹھا رہے. یہ کیسے مرد کی مردانگی گوارا کرتی ہے؟ تو بالکل غلط طریقہ ہے. اس جہیز کی لعنت کو اور اس فرسودہ ہندوانہ تصور کو ہمارے معاشرے سے جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینکنا چاہیے، اور یہ بالکل غلط طریقہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک والد، اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، وہ اپنے طور پر بغیر کسی قرضے کے، بغیر کسی مشقت و تکلیف کے وہ اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے، کوئی گفٹ دینا چاہتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کنٹینروں کے کنٹینر، اور جب تک جہیز تیار نہ ہو، شادی کے لیے لڑکوں کا مطالبہ کرنا کہ اتنا جہیز دیا جائے اور اشیاء کی لسٹیں فراہم کی جا رہی ہیں اور اس کا تبادلہ کیا جا رہا ہے اور بار بار لڑکی والوں کو زچ کیا جا رہا ہے، یہ بالکل خلاف اسلام طریقہ ہے. ایک تو شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، دوسرا خود مرد کی، اگر وہ حقیقی مرد ہے اسے مرد بننا چاہیے، اور مرد کی خود مردانگی غیرت کے بھی خلاف ہے، شرم و حیا اور حمیت دینی کے بھی خلاف ہے. اس لیے اس سے احتراز کرنا ضروری ہے. کراچی سے بشرا صاحبہ نے پوچھا کیا درود تنجینہ پڑھنا صحیح ہے؟ جی ہاں، پڑھنا صحیح ہے. عاطف صاحب نے پوچھا کیا غیر مسلم قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، بنیت تبلیغ و ہدایت اگر غیر مسلم کو قرآن کریم دیا جائے تو وہ جائز ہے، مگر اس سے ساتھ ساتھ میں یہ بھی تاکید کرنی چاہیے کہ وہ اس کو پاک حالت کے اندر، پاک سے مراد ہے کہ کم از کم ہاتھ صاف ہوں، نجس نہ ہوں. بلکہ بعض حضرات فقہاء نے تو کہا ہے کہ اس غیر مسلم کو کہا جائے کہ وہ وضو کر کے قرآن کریم پڑھے. اگرچہ غیر مسلم دائرے کے جزیات کا مکلف نہیں ہوتا اور وضو کرنا اس پر واجب نہیں ہے، لیکن فتاوی محمودیہ کے اندر یہ بات دیکھیے کہ اسے تاکید کی جائے کہ وہ وضو کر کے قرآن کریم کو ہاتھ لگائے. تو اگر وضو نہیں کرتا تو کم از کم ہاتھ وغیرہ دھو کر ظاہری نجاست سے پاک ہو کر کے وہ قرآن کریم پڑھے. بلال صاحبہ نے سندھ سے پوچھا ہے کہ فلاں عالم صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میں مینسس سے ہوں اور مکہ آنا چاہتی ہوں. اس عورت نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں تھی، مدینہ میں تھی یا دوسرے ملک میں تھی. تو اس کے جواب میں فلاں مولانا صاحب نے کہا کہ احرام نہ باندھیں، ایسے ہی آ جائیں. تو اس طرح کیا اپنے ملک سے بغیر احرام اور عمرہ کی نیت کے اگر مینسز سے ہوں تو جا سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے مجھے سمجھنے میں غلطی ہو؟ بظاہر آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہوگی. آفاقی شخص یعنی وہ جو کہ مکہ مکرمہ سے باہر رہنے والا ہے، وہ جب بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا اور داخل ہونے کا ارادہ کرتا ہو تو اس پر شرعاً احرام باندھنا لازم ہے. جو بھی باہر سے آئے گا اس پر ضروری ہے کہ وہ احرام باندھے، خواہ حج کی نیت سے آیا ہو یا عمرے کی نیت سے یا کوئی اور غرض ہو، تب بھی احرام باندھنا فقہ حنفی کی روح سے لازم ہے. البتہ اگر کوئی شخص حج اور عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا اور وہ اب مقیم ہو چکا، اب جب وہ مقیم ہو گیا اور اب وہ کسی ضرورت سے کسی جگہ جاتا ہے، یعنی کسی جگہ سے مراد یہ حل میں، مثلا مکہ کے اندر رہ رہا ہے اور مکہ سے وہ جدہ جاتا ہے، تو اب اگر وہ جدہ سے آتا ہے تو اس پر شرعاً احرام باندھنا کوئی لازم نہیں ہے. وہ وہاں سے اگر مکہ مکرمہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں اس کے اوپر احرام باندھنا لازم نہیں ہے. اور بغیر وہ حج اور عمرے کا ارادہ کیے اگر وہ مکہ مکرمہ آئے گا تو احرام اس کے اوپر لازم نہیں ہے. ہاں اگر وہ جدہ سے آتا ہے اور وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو پھر تو وہ احرام باندھے گا. حج کرنا چاہتا ہے، حج کے دن ہے تو وہ احرام باندھ کر آئے گا. لیکن اس کے علاوہ اگر وہ حج یا عمرہ نہیں کرنا چاہتا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر احرام باندھنا لازم نہیں. ہو سکتا ہے جن مولانا صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو انہوں نے اسی صورت کا مسئلہ بتایا ہو کہ کوئی شخص مکہ میں مقیم ہے، وہ حل میں چلا جاتا ہے جیسے کہ جدہ، پھر وہ وہاں سے آنا چاہتا ہے یا آنا چاہتی ہے، تو ایسی صورت میں احرام کی نیت سے آنا شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے.
ایک سوال پوچھا گیا کہ اکثر ہم باتوں باتوں میں یہ کہتے ہیں 5 منٹ میں آتے ہیں یا 2 منٹ میں یا کام ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں، تو کیا ایسے جھوٹ پر بھی سخت پکڑ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو یہ کہتے وقت نیت اسے پورا کرنے کی ہے اور پھر بغیر کسی عذر کے تو نہیں، لیکن کسی عذر کی وجہ سے وہ اپنی بات پوری نہ کر سکے تو شرعاً ایسی صورت میں وہ ماخوذ نہیں ہوگا اور اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں آئے گا. لیکن اگر بلا عذر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے یا شروع سے ہی اس کا انداز ہی ٹال مٹول کرنا ہے اور ٹال مٹول کا قصد ہے تو ظاہر ہے ایسی صورت میں جھوٹ کا اور دھوکہ دہی کا اور ایذاء مسلم کا گناہ ہوگا. اس لیے اس طرز گفتگو سے احتراز ہی کیا جائے. شیخ انس صاحب نے پوچھا شادی میں لڑکے لڑکیوں کا ایک ساتھ بیٹھنا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے، اور ایسی صورت میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں اور ابھی تک یہی بات کی ہے کہ کبھی بھی مکس گیدرنگ شرعاً جائز نہیں رہی اور نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. اور تمام شادی کرنے والے اور شادی بیاہ کے فنکشنز رکھنے والوں کے ذمے شرعاً یہ لازم ہے کہ وہ مردوں کا اور عورتوں کا الگ الگ اجتماع رکھیں اور الگ الگ انتظام کریں. شادی میں لڑکے لڑکیوں کا اکٹھے بیٹھنا بالکل ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے. بلال اشرف صاحب نے پوچھا کیا محرم کا روزہ ہوتا ہے، کب رکھتے ہیں؟ جی ہاں ہوتا ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے اور اس کی تاکید آئی ہے اور احادیث کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے. سنت رسول ہے 10 محرم کو روزہ رکھنا. البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 10 محرم کا روزہ اگر کوئی شخص نہیں رکھتا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کسی قسم کا گناہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھے، اس کی فضیلت آئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال و وفات سے 1 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا اور یہ بات صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ یا ایک اور دن ملاؤں گا، یا 9 کا روزہ رکھوں گا یا 11 کا روزہ رکھوں گا. اور اس کی بیک پر جو وجہ تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتا چلا ہے کہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو یہودیوں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ عبادت کے اندر بھی مشابہت اگر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا. اس لیے صحابہ کرام نے اس کے بعد جو عمل جاری رکھا وہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق 10 محرم کے ساتھ ساتھ یا تو 9 کو ملایا کرتے تھے یا 10 کے ساتھ 11 محرم کو ملایا کرتے تھے. ارمان خان صاحب نے پوچھا ہے کیا لڑکی کو شادی سے پہلے دیکھنا جائز ہے؟ میں ابھی اس کا جواب تھوڑی دیر پہلے دے چکا ہوں. آصف رضوان صاحب نے انڈیا سے پوچھا نماز کے دوران چپل سامنے رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ چپلوں کو ان کی مخصوص جگہ پر رکھنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اس پر کوئی نجاست لگی ہوئی نہ ہو، یا اگر آپ اس انداز کے اندر رکھتے ہیں کہ کوئی ڈبہ وغیرہ مخصوص ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. نوید احمد صاحب نے پوچھا کہ اگر بیٹی کے جہیز کے لیے سونا رکھا ہوا ہو تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ عاصم فرام عمان. جی ہاں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور آپ نے جہیز کے لیے بیٹی کو دینے کے لیے سونا رکھا ہے تو اب جب تک بیٹی کے آپ حوالے نہیں کریں گے اس وقت تک اس کی زکوٰۃ باپ کو دینی ہوگی، کیونکہ وہ آپ نے جہیز میں دینے کا ایک ارادہ کر کے رکھا ہے، ابھی دیا نہیں ہے. تو جب تک آپ نے نہیں دیا تو وہ کس کی ملکیت ہے؟ باپ کی ملکیت ہے، اور جب باپ کی ملکیت ہے تو ہر سال اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. محمد یعقوب صاحب نے پوچھا کیا محرم میں ساز گانے یا قوالی وغیرہ سننا جائز ہے؟ ساز گانے تو محرم کے میں جائز کیا ہوتا ہے، وہ تو کبھی بھی جائز نہیں ہے. گانے سننا، ساز وغیرہ، موسیقی یہ تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، چاہے محرم ہو یا کوئی اور مہینہ ہو. اور جہاں تک قوالی کا تعلق ہے تو قوالی میں بھی چونکہ عام طور پہ موسیقی ہوتی ہے یا آلات موسیقی کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس سے احتراز ہی کیا جائے. یہ شعبان عاصم صاحب نے پوچھا ہے کسی کورس کے بارے میں، لیکن یہ لفظ کیا ہے، یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو واضح کریں پھر جا کر کے اس کے بارے میں کچھ بتایا جا سکتا ہے. اظہر صاحب نے یہ پوچھا ہے سعودی عرب سے کہ کیا کوئی شخص اگر محرم کے اندر عمرہ کرتا ہے واپس اگر گھر میں آتا ہے تو اس کو محرم کے دنوں میں مبارکباد دی جا سکتی ہے؟ نہیں تو بالکل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ کو صرف یہ شبہ ہو رہا ہے کہ محرم کا مہینہ ہے تو شہادتوں کا مہینہ ہے تو مبارکباد دے سکتے ہیں. نہیں، ارے بھائی
شادی بھی اگر کوئی محرم کے مہینے میں کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اور کئی صحابہ کرام کی شادیاں محرم کے مہینے کے اندر ہوئی ہیں، اسلاف تابعین بزرگان دین کی شادیاں محرم کے مہینے میں ہوئی ہیں، تو شادی تو عام مبارکباد سے زیادہ خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے، تو شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ عبد الواحد صاحب نے پوچھا جی پی فنڈ لینا جائز ہے؟ جی ہاں لینا جائز ہے، اور اس کے اندر یہ سمجھنا کہ وہ سود ہوتا ہے، جو جبری کٹوتی ہوتی ہے وہ سود نہیں ہوتا۔ بینک اکاؤنٹ رکھنا کیسا ہے؟ عمران ہاشمی صاحب نے پوچھا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ اگر کھولا جائے تو اس کی گنجائش ہے، سیونگ اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کھولنا ہی ہے تو کسی غیر سودی یعنی اسلامی بینک کے اندر کھولا جائے جس کا باقاعدہ مستقل ایک شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہو۔ فائز احمد صاحب نے پوچھا ہے نماز کی رکعت چھوٹ جائے، 1 یا 2 یا 3 چھوٹ جائیں تو شروع کہاں سے کریں؟ تو دیکھیں، جب نماز کی جو رکعتیں آپ کی رہ گئی ہیں، اب آپ جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے اور اعوذ باللہ بسم اللہ، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد سورت پڑھیں گے۔ یاد رکھیے اصول، جب آپ نماز کے اندر بقیہ رکعتوں کو ادا کرنے کے لیے امام کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کی پہلی رکعت ہوتی ہے، اس کے بعد ایک اور رکعت بھی اگر رہ گئی تھی تو وہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی، گویا کہ نماز کی آپ کی پہلی 2 رکعتیں ہیں۔ تو آپ بتائیے نماز کی پہلی رکعتیں کس طرح سے ادا کی جاتی ہے؟ اس میں ثنا پڑھی جاتی ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جاتی ہے، دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی۔ مفتی زاہد کلیم صاحب نے پوچھا ہے اپنا تکافل کے نام سے جو ادارہ مارکیٹ میں کام کر رہا ہے کیا یہ شرعی اصولوں پر ہے؟ اپنا تکافل کے نام سے تو میں ادارہ نہیں جانتا، آپ اس کا پورا پراسپیکٹس اور پوری پیپر کی تمام تفصیلات بھیجیں تو اس کے بارے میں کچھ بتایا جا سکے گا۔ البتہ پاک قطر تکافل، پاک کویت تکافل کے نام سے، یا میزان بینک جو تکافل کر رہا ہے اس کی شرعاً اجازت ہے، اور اپنا تکافل کے نام سے جو ادارہ ہے اس کی تفصیلات میرے سامنے اور میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ پوچھا ہے صلاح الدین سعید صاحب نے کہ میرے دوست اپنی خالہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے چھوٹے بھائی نے اپنی خالہ کا دودھ پیا ہے، تو کیا اس صورت میں نکاح جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو رضاعت کا مسئلہ ہوتا ہے اور جو میراث کا مسئلہ ہوتا ہے، رضاعت یعنی دودھ پینے پلانے کی وجہ سے جو رشتہ کا حرمت کا معاملہ آتا ہے، وہ آپ اس طریقے سے یہاں نہ پوچھا کریں، کیونکہ اس میں باقاعدہ حساب کتاب کرنا پڑتا ہے کہ یہ رشتہ بنتا کیا ہے۔ اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں ذکر کر دوں کہ آپ کی خالہ کا آپ کا ایک دوست اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو یاد رکھیں ایک اصول ذکر کیے دیتا ہوں، دودھ پینے والے پر دودھ پلانے والی کی تمام اولاد حرام ہوتی ہے۔ ریپیٹ، دودھ پینے والے پر دودھ پلانے والی خاتون کی تمام اولاد حرام ہوتی ہے۔ تو اب آپ کے دوست نے دودھ نہیں پیا، آپ کے دوست کے بھائی نے دودھ پیا ہے، لہذا آپ کے دوست کا جو بھائی ہے اس پر تو آپ کی خالہ کی تمام اولاد حرام ہو چکی ہے۔ وہ آپ کے دوست کا جو بھائی ہے وہ اپنی خالہ کی کسی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن جو آپ کا دوست ہے اس نے دودھ نہیں پیا، جب اس نے دودھ نہیں پیا تو وہ اپنی خالہ کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ شعیب خان صاحب نے پوچھا کہ اگر پیسہ چوری ہو جائے تو اس کا پتہ کیسے لگایا جائے کہ کس نے کیا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ اس کا پتہ کیسے لگایا جائے، تو اللہ رب العزت سے مانگا جائے اور اپنے اس نقصان کے ازالے کے لیے دعا کی جائے۔ باقی کچھ عاملین حضرات بتاتے ہیں کچھ طریقہ، اگر کوئی اس کو اختیار کرتا ہے شرعی حدود کے اندر تو وہ جائز ہے، اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ میں عامل نہیں ہوں، شرعی مسئلہ اور فتویٰ بتا سکتا ہوں۔ عمیر صاحب نے انڈیا کشمیر مقبوضہ کشمیر سے پوچھا ہے امام اگر شرک کرتا ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی؟
اگر واقعی وہ شرک کرتا ہے، شرکیہ کام اگر وہ کرتا ہے تو پھر نماز جائز نہیں ہے. لیکن یہ ہمارے ہاں بعض لوگ بعض کاموں کو جو ناجائز تو ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی شرک سمجھ لیتے ہیں. تو پہلے ذرا اس کام کی وضاحت کریں کہ وہ کیا کام کرتا ہے، تب جا کر کے اس کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ بعض افعال بدعت تو ہوتے ہیں، شرک نہیں ہوتے. بعض افعال ہوتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں لیکن شرک نہیں ہوتے. شرک کی ایک مستقل ڈیفینیشن ہے، شرک کی ایک مستقل تعریف ہے. اگر واقعی کوئی شرک کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر تو اس کے پیچھے نماز کوئی اجازت نہیں ہے. آج کی نشست میں انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے اتوار کو آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.